أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 302 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی تلاوت کی گئی 179۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ما کان اللہ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ لیذر المؤمنین، کہ مومنوں کو چھوڑ دے، علی ما انتم، اس حالت میں کہ ہو تم، حتیٰ یہاں تک کہ یمیزا الگ کر دے، الخبیثہ ناپاک کو، من الطیب پاک سے، وما کان اللہ، اور ایسا نہیں ہے کہ لیطلعکم علی الغیب، کہ تم کو غیب کی اطلاع دے، لیکن اللہ یجتبی، منتخب کر لیتا ہے، من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ فآمنوا، پس تم ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، ورسلی، اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، تو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں، جب تک اللہ ناپاک سے الگ نہ کر دے مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو، ہرگز نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا۔ البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ سو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان قائم رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مسلمان اب جس حالت میں ہیں، اس حالت میں اللہ انہیں رہنے نہیں دے گا، بلکہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے جدا کر دے گا۔ یہ پہلی بات بتائی اللہ تعالیٰ۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کی بات بتلا دیتا ہے، انہی میں سے یہ بھی کہ کون منافق ہے، کون مومن ہے، یہ بھی بتلا دیتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ چوتھی بات یہ کہ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اس آیت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر اس منظر کو ذہن میں رکھیے کہ مدنی دور میں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سب موجود تھے۔ ایک طرف یہودی تھے، مشرکین تھے، صحابہ کرام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک طبقہ ان لوگوں کا بھی تھا
جو بظاہر مسلمان تھے مگر اندر سے منافق تھے، ان کا دل کافر تھا، ان کی زبان مسلمان تھی۔ ظاہر ہے کہ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ جو تمہارے دل میں ہو وہی تمہاری زبان پر ہو، جو تمہاری زبان پر ہو وہی تمہارے دل میں ہو، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ اسلام کے لیے ایک چیلنج کے طور پر تھا، مسلمانوں کے لیے بھی، کہ مسلمان جو مخلص تھے ایک طرف وہ تھے، دوسری طرف شاطر فاسق منافق تھے۔ یہ منافق جو تھے ان کے ظاہری اعمال تو مسلمانوں کے جیسے تھے، نماز میں آتے تھے، جمعہ کی نماز میں، 5 وقت نمازوں میں آتے تھے، مسلمانوں کا جیسے لباس، ساری چیزیں تھیں، مگر دل ان کا کفر سے بھرا ہوا تھا، نفاق۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی خطرے کی گھنٹی تھی مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو دور کرنے کے لیے کہ کون پاک ہے کون ناپاک، پاک سے مراد مسلمان، ناپاک سے مراد منافق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہی بات بتا رہے ہیں کہ مسلمان اب جس حالت میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی حالت میں نہیں رہنے دے گا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ جس حالت میں تم اب ہو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصوبہ یہ ہے کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ناپاک کو پاک سے جدا نہیں کر دیں گے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ جنگ احد کا معاملہ پیش آیا، سارے کے سارے لوگ نکلے تھے، 1000 لوگ نکلے تھے، مگر کون اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہے، کون واقعی مومن ہے، وہ تو ڈٹے رہے 700، اور 300 لوگ جدا ہو گئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے معلوم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ عملی طور پر تاریخی حیثیت سے یہ بات صاف صاف کر دی کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو جنگ سے بچایا یہ منافق ہیں، شاطر ہیں، فاسق ہیں، اور جو لوگ ڈٹے رہے اور اپنی جان اللہ کے حوالے کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کے پاس ایمان کی قدر تھی، جان کی نہیں، جان کے مقابلے میں انہوں نے ایمان کو پسند کیا، یہ وہ لوگ تھے جو واقعی مخلص تھے، صحابہ تھے، مسلمان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب بتا دی۔ دوسری حقیقت یہ بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی نہیں کہ غیب کی بات نہ بتائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے بعض ایسے رسولوں کو منتخب کرتے ہیں اور ان کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ انہی غیب کی باتوں میں سے جو باتیں انبیاء کو بتائی گئی ہیں اور بالخصوص نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، یہ بھی بتائی گئی کہ کون منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تاکہ اسلام پر کوئی داغ نہ آئے اور بتا دیا جائے صاف طور پر کہ کون مسلمان ہے کون، اور ان کے ضرر سے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر نبی کو بتلا دیا کہ یہ منافق ہے اور یہ منافق ہے، تاکہ ان کے شر سے بچا جا سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں ڈٹے رہو، تمہارے ایمان میں کوئی فرق، جھول، نقص نہیں آنی چاہیے، اور یاد رکھو کہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نے ایمان کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور تقوی کی روش اختیار کی تو بس اجر عظیم تو تمہارا استقبال کرے گا۔ رہے یہ منافق، ان کو تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، ان کے نفاق کی سزا ان کو ملے گی، ان کو جزا ملنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا دل ایمان سے خالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو ایمان سے بھر دے، نفاق جیسی بری خباثت سے، ناپاکی سے، گندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ